کہا جاتا ہے اولاد نہ ہو تو ایک عورت کی عزت اپنے سسرال میں گٹ جاتی ہے، وہ جہاں بھی جائے اس کی عزت نہیں ہوتی، اگر کہیں چلی بھی جائے تو سب سے پہلا سوال اسے دیکھ کر یہی کیا جاتا ہے، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ اچھا اگر بچے نہیں ہیں، شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ شادی کے 1 سال کے اندر اندر اگر کسی شادی شدہ لڑکی کے ہاتھ میں بچہ نہ ہو تو خاندان والے تبھی سے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ہمارے معاشرے، خاص کر گاؤں اور چھوٹی سوچ والے لوگوں کی پہچان ہے، یہاں تک کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس بات پر کئی خاندان اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، جن میں سے ایک صدیق اور اس کی بیوی بھی ہے۔ حاجی صاحب کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑا بیٹا رفیق جو کہ ان کی پہلی اولاد تھا، اس لیے ان کے دل کے بے حد قریب تھا، وہ اس کا ہر ناز نخرا اٹھایا کرتے تھے۔ 3 سال بعد جب چھوٹا بیٹا صدیق پیدا ہوا تو انہیں اس بات کی بھی بڑی ہی خوشی ہوئی، وہیں پورے خاندان میں ان کا ناک بھی اونچا ہو گیا کہ خدا نے انہیں 2 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی بیوی سے یہ خواہش رکھ چکے تھے کہ مجھے پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے۔ یوں 2 بیٹے دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہیں ان کی بیوی کی عزت اور مقام بھی حاجی صاحب کی نظر میں بڑھ چکا تھا۔ حاجی صاحب بڑی ہی رکھ رکھاو والے شخص تھے، بڑے بیٹے کے ساتھ ساتھ چھوٹا بیٹا بھی انہیں اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا، مگر اس کے باوجود جو اہمیت رفیق کی تھی وہ صدیق کبھی نہیں دے پایا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ رفیق حاجی صاحب کا بڑا بیٹا تھا اور بڑا ہی لائق فائق تھا، زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا رہا۔ صدیق کو بھی اسی اسکول میں پڑھنے کے لیے ڈالا گیا جہاں پر رفیق پڑھا کرتا تھا، جہاں پر رفیق ہر سال پوزیشن لے کر انعامات کے ساتھ گھر لوٹتا، وہیں رفیق کے کسی نہ کسی مضمون میں کم نمبر آتے اور وہ فیل ہو جایا کرتا۔ دونوں بھائی گھر لوٹتے تو رفیق خوشی خوشی اپنے نمبر اور ٹرافی اپنے والدین کو دکھاتا، دونوں ماں باپ اس کے صدقے واری جاتے، مٹھائیاں بانٹتے، جبکہ وہیں جب صدیق اپنا رزلٹ کارڈ اپنے والدین کو دکھاتا تو اتنے کم نمبر دیکھ کر حاجی صاحب وہیں سے اپنا جوتا اتارتے اور صحن میں دوڑا دوڑا کر صدیق کو مارنا شروع کر دیتے۔ ماں بھی دل کھول کر اجازت دے دیتی کہ یہ دن بدن مزید نکھٹو لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے، اس کا تو پڑھائی میں ذرا بھی دھیان نہیں ہے، اس کو جتنا مارا جائے کم ہے۔ حاجی صاحب یہ اب آپ کے ہی حوالے ہے، آپ ہی اس کو مار مار کر سیدھا کریں گے تو یہ پڑھائی میں کچھ بہتر ہوگا۔ بڑے بھائی کے لیے ماں طرح طرح کے پکوان بنایا کرتی اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتی، جبکہ صدیق گھر کے کونے میں بیٹھا سسک کر رو رہا ہوتا، کوئی اسے کھانے کے لیے پوچھتا تک نہ تھا۔ یہ تو اپنی اپنی ذہنیت کی بات تھی، جہاں رفیق کا دماغ تیز چلتا تھا وہیں صدیق کا دماغ کمزور تھا، وہ پڑھائی کے معاملے میں بالکل ہی زیرو تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتا، اپنے دماغ میں سبق بٹھانا چاہتا، مگر کچھ دیر بعد اسے سب کچھ بھول جایا کرتا۔ ایک روز تو اسکول کے پرنسپل نے حاجی صاحب کو بلوایا اور انہیں کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے کی پڑھائی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، اسے تو کھیتوں میں کام کروانا چاہیے، یہ اسی قابل ہے۔ حاجی صاحب کی پہلی مرتبہ کسی نے اس قدر بے عزتی کی تھی، وہ برداشت نہ کر پائے، اسی روز ہی صدیق کا اسکول چھڑوا دیا اور اپنے ساتھ کام پر لگا دیا۔ وہ خود کم کام کرتے اور صدیق سے ڈبل کام کرواتے۔ وہ اس وقت صرف 11-12 سال کا تھا، مگر کام بڑے آدمی جتنا کیا کرتا تھا۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ تجھے اسکول میں بیٹھ کر کتابیں پڑھنا مشکل لگتی ہیں نا، اب یہ کام کر، تیری یہی اوقات ہے۔ بیچارہ صدیق کام کر کر کے اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، پیروں کی ایڑیوں تک سے خون نکل آتا، مگر اس کے باوجود اس نے نہ پہلے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے زبان درازی کی تھی یا ان کے کسی حکم کا انکار کیا تھا، اور نہ ہی اب وہ کر رہا تھا۔ خاموشی سے جو ماں باپ کہتے سر جھکا کر مان دیا کرتا، وہ ڈانٹ بھی دیتے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہتی، کیونکہ اس نے بس ایک یہی سبق سیکھ رکھا تھا کہ والدین کے سامنے کبھی زبان مت چلاؤ، ان کا جس قدر ہو سکے احترام کرو، آپ کے والدین کبھی بھی آپ کے لیے برا نہیں سوچیں گے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، رفیق پڑھ لکھ کر اچھی نوکری کرنے لگا، جبکہ صدیق وہی محنت مزدوری اور در در کی ٹھوکریں کھاتا رہ گیا۔ رفیق کی اچھی نوکری لگ چکی تھی، وہ ماہانہ اچھی خاصی آمدنی کمانے لگا، ماں باپ بھی بڑے بیٹے کی ہی تعریفیں کیا کرتے۔ جب بھی صدیق تھکا ہارا گھر میں داخل ہوتا اور آ کر صحن میں رکھی بالٹی اور لوٹے سے ہاتھ پیر دھونے لگتا تو باپ فوراً اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے رفیق کو اپنے پاس بٹھاتا اور اس کی خوب تعریف کرتا، اور پھر ڈکے چھپے الفاظ میں صدیق کو برا بھلا کہتا رہتا، کہتا کہ میرا تو یہی بیٹا ہے جس نے میرا نام روشن کر رکھا ہے۔ صدیق خاموشی سے یہ سب کچھ سنتا رہتا، اس کے دل میں آج تک اپنے بڑے بھائی کے لیے کوئی غلط بات نہیں آئی تھی، وہ دل سے ان کی عزت کرتا اور انہیں خوب سراہا کرتا، مگر اس کے باوجود رفیق مغرور ہو چکا تھا، اس کے دل میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ذرا بھی ہمدردی نہ تھی، بلکہ اس کے سامنے الٹا اتراتا پھرتا
اور اپنی پڑھائی اور نوکری کا روب چاڑا کرتا۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے رفیق کی شادی کی گئی۔ رفیق کی بیوی اسی کی طرح پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی۔ گھر میں آئی تو ایک رونق سی لگ چکی تھی۔ پورے گھر کو اس نے خود ہی سنبھال لیا تھا، ہر ایک کے دل کی چہیتی تھی۔ حاجی صاحب اور ان کی بیوی تو مزید ہی بڑے بیٹے کے گرویدہ ہو گئے۔ کہنے لگے، جیسا بیٹا کھرا سونا ہے ویسی بہو بھی کھرا سونا ہی آئی ہے۔ جب صدیق کی شادی کی بات آئی تو ماں نے ناک منہ چڑھانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، یہ مزدور ان پڑھ جاہل، بھلا اس کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ آج کل تو وہ دور ہے جہاں خیر سے ہر لڑکی ہی پڑھی لکھی ہے، اور جہاں بھی جاؤ کم سے کم تعلیم بھی لڑکے کی وہ 10 جماعتیں لازمی شرط کے طور پر رکھتے ہیں، جبکہ ہمارا بیٹا تو صرف 4 جماعتیں پڑھ کر ہی محنت مزدوریوں میں لگ گیا تھا۔ خیر وہ گاؤں کی ہی ایک ان پڑھ لڑکی لے کر آئے اور اسے صدیق کے ساتھ بیاہ دیا۔ وہ بھی بڑی ہی سادگی پسند عورت تھی۔ صدیق کی زندگی میں پلوشہ کا آنا تو جیسے بہار لے کر آیا تھا۔ دونوں میاں بیوی میں بڑی ہی محبت تھی۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں ہی خوش تھے، مگر جب بھی اپنے کمرے سے باہر آتے تو ماں کے منہ سے رفیق اور اس کی بیوی کی تعریف سنا کرتے۔ اس کے باوجود دونوں کچھ بھی نہ بولتے۔ ابھی صدیق کی شادی کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ حاجی صاحب کی بیوی نے گھر کی ساری ذمہ داریاں صدیق کی بیوی پر ڈال دی۔ کہنے لگی، بڑی بہو بڑے گھر سے آئی ہے، اس کی تو شان ہی الگ ہے۔ آخر کو اس کا شوہر ہی تو کما کر اس گھر کے خرچے اٹھا رہا ہے۔ اب کیا میں کام بھی اس کی بیوی سے ہی کرواؤں گی؟ آج کے بعد سارے گھر کی ذمہ داری تم نے سنبھالنی ہے۔ پھر کیا تھا، صدیق کی بیوی نے بغیر چوں چراہ کیے سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ اپنے اور ساس سسر کے کمرے کی صفائی کرتی، پھر پورے گھر کا جھاڑو پوچھا کرتی، کچن سنبھالتی، یہاں تک کہ ٹھاٹھ سے بیٹھی کمرے میں جیٹھانی کے پیر تک دبا دیا کرتی، اس سے تانے بھی سنتی۔ مگر اپنے شوہر کے فرمان پر اس نے دل و جان سے عمل کیا تھا۔ صدیق نے یہی کہا تھا کہ تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی، جو بھی کچھ کہے تم خاموشی سے درگزر کرنا، مگر کبھی بھی پلٹ کر جواب مت دینا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور رفیق کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ حاجی صاحب اپنے بڑے بیٹے کی پہلی اولاد دیکھ کر تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے تھے۔ انہوں نے اپنے پوتے کا دھوم دھام سے عقیقہ کروایا، جبکہ اس دعوت میں انہوں نے پورے گاؤں کو بلایا ہوا تھا۔ صدیق اور اس کی بیوی تو نوکروں کی طرح مہمانوں کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور ان کی آؤ بھگت کر رہے تھے۔ وہیں صدیق کی بیوی جس بھی مہمان کے پاس جاتی تو وہ یہی پوچھتا کہ تم کب تک خوشخبری سنا رہی ہو؟ یہ سن کر وہ ذرا جنب سے جاتی اور یہ کہتی کہ جب خدا کی مرضی ہوئی وہ ہمیں بھی عطا کر دے گا۔ یکے بعد دیگرے سالہ سال رفیق کے ہاں بیٹوں کی ہی پیدائش ہوتی رہی اور وہ 5 بیٹوں کا باپ بن گیا، جبکہ وہیں دوسری جانب شادی کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود صدیق کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب تو ساس اور سسر کی نظر میں رفیق اور اس کی بیوی کی عزت اور بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنے پوتوں کے سارے لاڈ اٹھاتے اور بیٹے کو تو گویا بس نہیں چل رہا تھا کہ پلکوں پر بٹھا کر رکھتے۔ وہیں زمینوں سے آنے والی ساری کمائی باپ بھی اپنے بڑے بیٹے کے ہی ہاتھ میں رکھ رہا تھا، جبکہ دھیرے دھیرے انہوں نے صدیق اور اس کی بیوی سے کنارہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اپنے لیے الگ کھانا بنانے لگے اور ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ تم لوگ اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ، ہم سے تم لوگوں کے خرچہ پورا نہیں ہوتے۔ ویسے بھی اس گھر کا راشن اور ساری کمائی بڑے بیٹے کی ہی پیسوں سے ہی ہوتی ہے، تم لوگ تو فضول میں مفت میں روٹیاں توڑ رہے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ پہلی مرتبہ صدیق کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ خاموشی سے اپنے ایک کمرے تک محدود رہ گیا۔ انہوں نے اس کمرے میں ہی کھانے پینے کا سامان رکھ لیا اور اس کی بیوی صحن میں ایک طرف لکڑیاں جلا کر اپنے اور شوہر کے لیے کھانا وغیرہ بنانے لگی۔ اس پر بھی ساس اور حاجی صاحب 100 باتیں سنایا کرتے۔ رفیق کے بیٹے کھانستے تو اس کی بیوی پلوشہ کو باتیں سنایا کرتی کہ میرے بیٹے تو کھانس کر بے حال ہو چکے ہیں، تم لوگ سلنڈر کیوں نہیں لے لیتے، بلا وجہ ہی میرے بچوں کی طبیعت خراب کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ تو پلوشہ تنگ آ کر شوہر سے کہنے لگی، آپ ان کے سگے بیٹے ہی ہیں نا، کیونکہ انہوں نے تو آپ کے ساتھ رویہ سوتیلوں سے بھی بدتر رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر صدیق ایک گہری سانس خارج کر کے رہ جاتا۔ انہوں نے اپنا کئی ڈاکٹروں سے علاج کروایا تھا، مگر ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا تھا۔ آخر کو دونوں نا امید ہو گئے اور صدیق کہنے لگا کہ میں اب کسی اور کی اولاد کو اپنا بناؤں گا، اس طرح گھر میں رونق بھی آ جائے گی۔ یہ کہہ کر صدیق ایک روز جو یتیم خانے گیا اور 2 یتیم بچیوں کو اپنے ساتھ کر لے آیا۔ وہ دونوں یتیم بچیاں 3 سے 4 سال کی تھیں اور بہت خوبصورت تھیں۔ حاجی صاحب اپنے 5 پوتوں کے ساتھ بیٹھے تھے جب صدیق 2 بچیوں کو لے کر گھر میں داخل ہوا۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگے کہ یہ لڑکیاں کون ہیں، انہیں گھر کیوں لے آئے ہو؟ یہ سن کر صدیق کہنے لگا، یہ میری بیٹیاں ہیں، میں انہیں یتیم خانے سے لایا ہوں اور اب انہیں باپ بن کر پالوں گا۔ یہ سن کر حاجی صاحب بکھلا کر اٹھے تھے، غصے سے کہنے لگے، کچھ خدا کا خوف کرو، کسی کی حرام کی اولاد کر لے آئے ہو، نہ باپ کا پتہ نہ ہی خاندان کا۔
میں قطعی انہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ مگر صدیق پہلی مرتبہ اپنے والد کے سامنے بولا تھا، کہنے لگا کہ ابا جی، میرا بھی دل کرتا ہے میری اولاد ہو، میں اسے پالوں، اس سے پیار کروں، وہ میرا انتظار کرے۔ اب اگر خدا نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی تو میں انہیں تو اپنی اولاد بنا ہی سکتا ہوں۔ یہ سن کر حاجی صاحب اور ان کی بیوی نے بڑا ہی شور مچایا تھا، مگر صدیق بچیوں کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ وہیں وہ بچیاں بھی سہم چکی تھیں، مگر دھیرے دھیرے وہ صدیق اور پلوشہ سے گلنے ملنے لگی۔ وہ انہیں جب بھی امی اور ابو کہہ کر بلاتے، حاجی صاحب انہیں جھڑکنے لگتے، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ کئی دفعہ تو ان بچیوں کو یہ تک کہہ دیا کہ جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ، تم جیسی بچیوں کو میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہنے دوں گا، پتہ نہیں کس کی گناہ کی نشانی ہو تم دونوں۔ بچیاں رونے لگتی۔ جب صدیق نے یہ دیکھا تو پہلی مرتبہ وہ اپنے والد سے اونچی آواز میں بولا تھا، کہنے لگا کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے ابا جی، بچوں کے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جانتا ہوں آپ کو نہ مجھ سے محبت ہے اور نہ ہی میرے بیوی بچوں سے، مگر میں آپ کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ یوں معصوم بچوں کی دل آزاری کریں۔ اس کی اجازت تو ہمارا اسلام بھی ہمیں نہیں دیتا۔ اتنا سننا تھا کہ حاجی صاحب کی غیرت نے جوش مارا۔ وہ بیٹے سے لڑنے لگ گئے کہ اب تم مجھے اسلام سکھاؤ گے؟ آج تک کبھی خدا نے تمہیں توفیق نہیں دی کہ تم جا کر مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکو۔ تمہارا یہ باپ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتا ہے اور 3 مرتبہ حج کر چکا ہے، تم اسے دین سکھاؤ گے؟ حاجی صاحب تو جوش میں آ کر جو منہ میں آیا بولتے چلے جا رہے تھے، جبکہ وہیں صدیق خاموشی سے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ رفیق بھی باپ کے کان بھرنے لگا۔ اگلے ہی روز کچھ کاغذات تیار ہو کر آئے، جس کے مطابق حاجی صاحب نے ساری جائیداد اپنے بڑے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ یہ سن کر صدیق کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ تو سراسر ناانصافی تھی۔ وہ اپنے والد سے کہنے لگا کہ میں بھی تو آپ کا بیٹا تھا، آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کیوں کی؟ بڑے بھائی کی تو اچھی نوکری ہے، وہ کچھ اچھا کماتے ہیں، جبکہ میں تو غریب مزدور تھا، کم از کم آپ مجھے میرا حصہ دیتے۔ یہ سن کر حاجی صاحب نے صدیق کو دھکا دیا، کہنے لگے کہ دفع ہو جا میری نظروں سے، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو میرے جنازے کو بھی کندھا نہ دینا، یہی وصیت ہے میری۔ تو نے اپنے باپ کا دل دکھایا ہے، دیکھنا خدا تجھے زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ایسے ہی بد دعائیں دیتے ہوئے انہوں نے اپنے کمرے سے صدیق کو نکال دیا تھا۔ اسی رات حاجی صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ وصیت کے مطابق ان کے جنازے کو صدیق نے کندھا بھی نہیں دیا تھا۔ وہ الگ کونے میں بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، پھر بیوی سے کہنے لگا، آخر میری غلطی کیا تھی؟ صرف یہ کہ میں کمزور دماغ ہوں، زندگی میں اچھا پڑھ لکھ کر کامیاب نہ ہو سکا، تو کیا اتنی سی بات پر میرے باپ نے مجھ سے ہر رشتہ توڑ دیا؟ اب خدا نے ہی میرا ذہن بڑے بھائی کی طرح تیز نہیں رکھا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بیوی بھی اس کے ساتھ ہی روئے جا رہی تھی، جبکہ اس کی بیٹیاں اس کے پاس چلی گئیں اور اسے چپ کرواتے ہوئے بولیں، ابو آپ مت روئیں، آپ ہمارے لیے دنیا کے سب سے اچھے ابو ہیں، اگر کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا تو کیا ہوا، ہم تو آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہیں۔ اس نے فوراً اپنی بچیوں کو سینے سے لگا لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد رفیق اور اس کی بیوی کا رویہ اس کی ماں کے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا۔ رفیق کی بیوی نے ساس کو گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ عزت نہ دی، تب جا کر اسے صدیق اور پلوشہ کی اہمیت واضح ہوئی تھی۔ ایک روز وہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ جاؤ اور جا کر کاغذات تیار کرواؤ، اپنے چھوٹے بھائی کے حصے کی جائیداد سے واپس کرو، وہ غریب ہے، مزدور ہے، میں نے دیکھا ہے اس کے دسترخوان پر سوائے سوکھی روٹی اور پانی کے گلاس کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی بچیاں سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہی ہوتی ہیں، اسے زمین دو تاکہ وہ اپنا حرف نکال سکے۔ ماں کی بات سن کر رفیق کو غصہ آ چکا تھا۔ اس رات جب رفیق کی بیوی نے اپنی ساس کو دوا دی تو ان میں ایک ایسی دوا بھی تھی جسے کھانے کے بعد وہ صبح اٹھ نہ سکیں۔ ماں باپ کے جانے کا غم رفیق سے زیادہ صدیق کو ہوا تھا، مگر جو خدا کی مرضی تھی، رفیق جو بھی کماتا اس میں سے بہت کم حصہ ہی گھر لایا کرتا، اتنا کہ صرف سوکھی روٹی اور پانی کا گلاس ہی پی کر انہیں سونا پڑتا۔ اس کی بیوی سمجھتی تھی کہ شاید اس کی آمدنی ہی اتنی ہے، اس نے زندگی بھر کبھی بھی اس سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ اب تو رفیق اور اس کی بیوی نے گھر میں دیوار بنا لی تھی۔ ایک کمرہ صرف صدیق اور اس کی بیٹیوں کو دیا گیا، جبکہ پورے گھر پر رفیق اور اس کی بیوی کا قبضہ تھا۔ ایک روز جو منظر پلوشہ نے دیکھا وہ سوچ میں پڑ چکی تھی، کیونکہ جیسے ہی اس کا شوہر مزدوری سے گھر واپس آیا، وہ گھر آنے کی بجائے سامنے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو صدیق نے جیب سے 500 کا ایک نوٹ نکال کر اس گھر کے اندر دے دیا اور پھر واپس گھر چلا آیا۔ یہ بات بڑی ہی عجیب تھی۔
پلوشا نے سوچا کہ اس کا شوہر اسے بتا دے گا، مگر اس کے شوہر نے کوئی ذکر نہ کیا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ یہ تو اس کے روز کا معمول تھا، وہ روزانہ 500 روپے کا نوٹ اس گھر میں دے آیا کرتا۔ یہاں تک پلوشا جانتی تھی اس گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ آخر اس بیوہ عورت کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ سوچ میں پڑ چکی تھی۔ عجیب و غریب وسوسے اس کے ذہن میں آنے لگے تھے۔ وہیں ایک روز جب رفیق کی بیوی نے اسے دروازے پر دستک اور پھر پیسے دیتے دیکھا تو اس نے 2 فالتو باتیں لگا کر گاؤں میں پھیلانا شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ صدیق تو سامنے والی بیوہ خوبصورت لڑکی کے گھر روز آتا جاتا ہے، نہ جانے ان کے بیچ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ یہ سن کر لوگ طرح طرح کے بہتان اس بیوہ عورت پر اور صدیق پر لگانے لگے۔ صدیق کی بیٹیاں بھی جوان ہو چکی تھیں۔ جب بھی اس کی بیوی اس سے اس بارے میں پوچھتی تو کہتا، مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کیا کرو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم بس ان بچیوں کی تربیت اچھی کرو۔ دونوں بچیاں جوان ہو چکی تھیں اور اب ان کی شادی کی عمر تھی۔ اس کی بیوی کہتی کہ تم بچیوں کے لیے پیسے کیوں نہیں جوڑ رہے، ان کی شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کر صدیق کہتا کہ سب کچھ ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ آخر بڑی بیٹی کے لیے ان کے ہاں ایک رشتہ آیا۔ دیکھتے ہی وہ صدیق کی بڑی بیٹی کو پسند کر چکے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دونوں بیٹیوں کا رشتہ مانگ دیا۔ صدیق نے فوراً ہاں کر دی، جبکہ پلوشا پریشان ہو چکی تھی۔ وہ بعد میں آ کر صدیق سے لڑنے لگے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، گھر میں 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے، آخر بیٹیوں کو کیسے رخصت کرو گے؟ انہوں نے تو نکاح کی تاریخ بھی 1 ہفتے بعد کی رکھی ہے۔ صدیق کہنے لگا، فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گا۔ شادی میں 1 دن باقی تھا، مگر ان کے پاس سوائے 5000 روپے کے اور کچھ بھی موجود نہ تھا۔ پلوشا بڑی ہی پریشان ہوئی۔ اسے اس بیوہ پر غصہ آنے لگا جس پر اس کا شوہر روزانہ کی بنیاد پر ساری مزدوری لٹا رہا تھا۔ جب اسے مزید ضبط نہ ہوا تو وہ بھاگ کر اس کے گھر گئی۔ دروازہ دڑا دڑ پیٹا، دروازہ کھلا تو وہیں بیوہ عورت تھی جس نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ گھس گئی اور اس سے جھڑکنے لگی، کہنے لگی، ڈائن ہے تو مجھے کوئی جادوگرنی معلوم ہوتی ہے، میرے معصوم شوہر کو پھنسا رکھا ہے۔ اتنی زندگی گزر گئی، آج تک اس نے کبھی ایسا نہیں کیا، مگر جب سے تو بیوہ ہوئی ہے نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے کہ میرے شوہر کو اپنی اولاد سے زیادہ تیری فکر ہونے لگی ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً رونے لگی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدارا مجھ پر بہتان مت باندھو، میں پہلے ہی بڑی پریشان ہوں۔ تمہارا شوہر تو میرے بھائیوں جیسا ہے، میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، میں اکیلی خاتون اور میری 5 بیٹیاں ہیں۔ شوہر کی وفات کے بعد میں ایک روز دکان پر گئی اور زہر لا کر خود بھی کھانے لگی تھی اور اپنی بچیوں کو بھی کھلانے لگی تھی، مگر تبھی تمہارے شوہر نے دیکھ لیا اور پھر میری مجبوری سن کر کہنے لگا کہ وہ میرا خرچ اٹھائے گا، وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے اور تبھی وہ فی سبیل اللہ میری مدد کر رہا تھا۔ یہ سن کر تو پلوشا کو شرمندگی سی ہوئی تھی، وہ اس سے معافی مانگنے لگی اور پھر گھر چلی آئی۔ اسے اپنے شوہر پر رشک ہوا تھا، مگر اب پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوتا؟ شادی کا دن آیا تو اس نے اپنے ہی جہیز کے سامان سے نئے کپڑے نکال کر اپنی بیٹیوں کو پہنا دیے۔ وہ روئے جا رہی تھی اور یہی دعا کر رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، مہمان آئیں گے تو انہیں کیا کھلائیں پلائیں گے۔ مگر جب مہمان آئے تو لڑکے والوں نے انہیں کھانا اپنے ہی گھر سے کھلا کر لایا تھا۔ مناسب سی بارات تھی، نکاح پڑھ لیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر پلوشا روئی اور دونوں دامادوں کو ایک طرف لے جا کر کہنے لگی، بیٹا ہمارے پاس اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، ہمیں آپ سے آپ کی بیٹیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی جہیز کے خلاف تھے۔ ایسی باتیں سن کر تو جیسے پلوشا کی جان میں جان آئی تھی۔ انہوں نے خوشی خوشی اپنی بچیوں کو رخصت کر دیا، جبکہ صدیق ٹھنڈی سانس بھر کر پلوشا کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھا میں نے کہا تھا نا، ہم کسی اور کی پردہ پوشی کریں گے، تمہارا رب ہماری پردہ پوشی کرے گا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے سہارے بیٹھے رونے لگے تھے۔